آج ہم کریں گے فرسٹ ایئر میں شعری اصطلاحات اور علم البیان کے حوالے سے جو عنوانات شامل ہیں آج ان پہ بات ہوگی۔ علم البیان میں یہ 4 چیزیں اردو ادب میں استعمال کی جاتی ہیں، جس میں ایک تشبیہ ہے، ایک استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ امتحانی اعتبار سے ہمیں تشبیہ اور استعارہ کے حوالے سے اس میں سے سوال آنے ہیں اور تلمیح کے حوالے سے سوال آئیں گے۔ یہ پیپر کا وہ حصہ ہے جو MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں آئے گا۔ تشبیہ، تلمیح اور استعارہ میں سے 5 MCQs بنائے جاتے ہیں امتحان میں، اور وہ ہم نے حل کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی تعریف وغیرہ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بآسانی جو ہے وہ آپ اس کو کر سکیں گے۔ ہم بات کر دیں گے اس پہ حوالے سے تشبیہ پہ کہ تشبیہ میں کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، تشبیہ کسے کہا جاتا ہے۔ تشبیہ اپنے نام سے پتہ لگ رہا ہے، کہتا ہے تشبیہ علم البیان کا اہم ترین ستون ہے۔ اصطلاح میں کسی چیز کو اس کی کسی خاص خوبی یا وصف کی بنا پر جب دوسری چیز کی مانند یا مشابہ قرار دے دیا جائے اور دوسری چیز میں وہ خوبی بترجہ عدم موجود ہو تو یہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر تشبیہ دیتے وقت اس بات کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس چیز سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس چیز میں وہ خوبی موجود ہو۔ تشبیہ بے سبب اور بلا وجہ نہیں دی جا سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بکری کی طرح بہادر ہے، کیونکہ بکری میں بہادری کا وصف موجود نہیں ہے، تو تشبیہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ شیر کی طرح بہادر ہے، وہ پھول کی طرح نازک ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو تشبیہ دیتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ خوبی موجود ہونی چاہیے۔ تشبیہ میں آگے ارکان تشبیہ ہیں۔ ارکان تشبیہ میں سب سے پہلے مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ مشبہ اور مشبہ بہی دونوں کو ملا کر طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر ان دونوں کو ہم ملائیں تو ان دونوں کو ملا کر طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ مشبہ وہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی جسے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے۔ مثال کے طور پر نازکی اس کے لب کی کیا کہیے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں محبوب کے ہونٹ جو ہیں وہ مشبہ ہیں، اور مشبہ بہی وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، تو اس اعتبار سے جو پنکھڑی گلاب کی ہے وہ مشبہ بہی کہلائے گی۔ وجہ شبہ یہ چیز ہوتی ہے کہ کیوں تشبیہ دی گئی ہے۔ یقیناً اس شعر میں جو میر کا میں بار بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میر کی ساری غزل ہی تشبیہ میں لکھی گئی ہے۔ وجہ شبہ وہ ہے جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس شعر میں نازکی وجہ ہے، ہونٹوں کی جو نازکی ہے اس کو پھول کی پنکھڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو وجہ بنتی ہے نازکی۔ حرف تشبیہ وہ حروف جن کو لگا کر مشبہ اور مشبہ بہی میں تعلق پیدا کیا جاتا ہے وہ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ مثل، ہو بہو، طرح، جوں، یہ ساری کے سارے حرف تشبیہ ہیں۔ مثال کے طور پر اس شعر میں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو اس میں حرف تشبیہ کیا بنا؟ کی سی۔ کی سی اس شعر میں حرف تشبیہ ہے، اور غرض تشبیہ وجہ شبہ سے قریب ہوتی ہے کہ شاعر آخر تشبیہ کیوں استعمال کر رہا ہے، غرض کیا ہے؟ تو غرض اس میں بنتی ہے نزاکت۔ یہ جو ہونٹوں کی نزاکت ہے وہ وجہ بنی ہے، غرض بنی ہے تشبیہ دینے کی۔ تو اس طرح
ارکان تشبیہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی MCQs میں سوال آ جاتا ہے۔ تشبیہ کے بعد اگلا ہمارا جو علم البیان میں جو عنوان ہے وہ ہے استعارہ۔ استعارہ مستعار سے لیا گیا ہے۔ مستعار کہتا ہے ادھار لینے کو۔ جب ہم کسی لفظ کو کسی کے لیے ادھار لے لیں تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ علم البیان کی روح سے اگر تشبیہ سے حرف تشبیہ نکال دیا جائے تو وہ استعارہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں علم البیان کی وہ اصطلاح کہ جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو مگر لفظ تشبیہ استعمال نہ ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر کسی خوبصورت کو دیکھ کر ہم کہیں کہ میرا چاند آ گیا، یا ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میرا چاند آ گیا۔ اب یہ جو چاند آ گیا، چاند تو آسمان پر ہے، وہ کیسے زمین پر آئے گا؟ چاند آ گیا، حقیقی چاند وہ ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے۔ بیٹے کو ماں کہہ رہی ہے چاند، میرا چاند آ گیا۔ اب اس حقیقی چاند اور اس چاند کے درمیان تشبیہ ہے اور یہ اس کے مجازی معنی بنیں گے۔ یعنی حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کس چیز کا تعلق بنا؟ تشبیہ کا۔ تو استعارہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کیا جاتا ہے، بے سبب استعارے اردو میں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ استعارہ میں اس خوبی کا ہونا، تشبیہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جس چیز کے لیے استعارہ استعمال کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں میر انیس کے ایک قصیدے کا بڑا خوبصورت شعر، پہلا ہی، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا۔ کس شعر کی آمد ہے؟ اب دیکھیے کہ اس میں شعر استعارہ ہے۔ حضرت عباس کے حوالے سے شاعر نے یہاں شعر کا لفظ استعمال کیا ہے ان کی بہادری کی وجہ سے۔ تو استعارہ میں تشبیہ کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ حقیقی اور مجازی معنوں میں ہمیشہ تشبیہ پائی جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے ارکان استعارہ کے حوالے سے۔ ارکان استعارہ تین بنیادی طور پر ارکان استعارہ ہیں۔ ایک ہے مستعار الیہ، وہ جس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا ہو۔ دوسرا ہے مستعار منہ، جون سا لفظ آپ ادھار لیں وہ مستعار منہ ہو۔ اور وجہ جامع وہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے وہ لفظ ادھار لیا ہے، یعنی تشبیہ کی وجہ سے۔ اور مستعار الیہ اور مستعار منہ کو ملا کر ہم کہتے ہیں طرفین استعارہ۔ مشبہ میں مشبہ کا شعر میں علم ہوتا ہے، لیکن جب استعارہ استعمال کیا جاتا ہے تو عموماً مستعار الیہ کو قاری خود تلاش کرتا ہے۔ شاعر مستعار الیہ کا نہیں بتاتا، صرف مستعار منہ کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے اس شعر میں دیکھیے، میں نے آپ کو میر انیس کا جو شعر سنایا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے۔ اب اس میں یہ شعر کا استعارہ کس کے لیے استعمال کیا ہے یہ ہمیں خود پتہ لگانا ہے۔ شاعر نے اس میں ذکر نہیں کیا کہ مستعار الیہ کون ہے۔ مستعار الیہ کا شعر میں پتہ نہیں ہوتا، اس کو خود اس اعتبار سے بتانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد امتحان میں اگر ہم شعری اصطلاحات کے حوالے سے بات کریں تو مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف، یہ چار شعری اصطلاحات ہیں جن میں سے 5 MCQs آپ کے امتحان میں بنیں گے۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کا مقام ہے۔ مطلع طلوع ہونے کا مقام، جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ مطلع ہے۔ ادبی اصطلاح میں
غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کہ دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اس سے پہلا شعر کہا جائے گا، مطلع نہیں۔ یعنی مطلع کی پہچان کیا ہو گئی؟ پوری غزل سامنے ہو، پورا قصیدہ سامنے ہو تو بندہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ایک ہی قافیہ اور ایک ہی ردیف رکھتے ہیں تو وہ مطلع ہے۔ لیکن اگر کہیں ایک ہی شعر موجود ہے تو اس ایک شعر کے بارے میں ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے دونوں مصرے دیکھیں۔ مصروں کے آخر میں قافیہ استعمال ہوا ہوگا، دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہوگا، اور اگر ردیف ہے اس کا کوئی تو ردیف بھی ہوگا۔ تو اس طرح ہم مطلع کو پہچان سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مثال کے طور پر مطلع کی مثال، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ تو اس شعر میں دیکھیے کہ یہاں اور کہاں دونوں مصروں میں ہمیں ردیف اور قافیہ نظر آ رہا ہے۔ یہ قافیہ ہے، آتے آتے اس غزل کا ردیف ہے۔ ردیف سے پہلے قافیہ، ردیف سے پہلے قافیہ، دونوں مصرے میں قافیہ بھی موجود ہے، ردیف بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہچان لیا گیا کہ یہ مطلع کا شعر ہے۔ بعض اوقات شاعر اس سے اگلا جو شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف رکھتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مطلع ثانی، اور مطلع ثانی بھی اسی طرح پہچانا جاتا ہے، اور اس میں غزل کا یاد ہونا، ذہن میں ہونا ضروری ہے، تبھی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ مطلع کے بعد ہم بات کریں گے مقطع کی۔ یہ جو مقطع ہے یہ شعر کا اس نظم یا غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہے، لیکن اس کی پہچان کیا ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یعنی اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو پھر تو وہ مقطع ہے، ورنہ غزل یا نظم یا قصیدے کا آخری شعر کہلائے گا۔ مقطع قطع کرنے کو ہے، گھوڑے کے پیچھے سوار ہونے والا، قطع کرنے والا، ختم کر دینے والا۔ تو مقطع غزل کا کیونکہ آخری شعر ہوتا ہے اس لیے اس کو قطع کر دیتا ہے غزل یا قصیدے کو۔ ادب میں اس کے معنی یہ ہے، ادب کی روح سے غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر عموماً اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن اگر آخری شعر میں تخلص نہ آئے تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، ہم کہتے نہ تھے درد میاں چھوڑیے باتیں، پائی نہ سزا اور وفا کیجیے اس سے۔ درد، میر درد کا یہ شعر ہے، درد نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس کے علاوہ حالی ہے، غالب ہے، ذوق ہے، داغ ہے، مصفی ہے، کتنے ہی شعراء ہیں جو اپنا حسرت ہیں، جو اپنا ناصر کاظمی ہیں، احمد ندیم قاسمی ہیں، بہت سے شعراء جو ہیں ان کے تخلص آپ کو یاد ہیں۔ یہ تخلص جب کسی شعر میں استعمال ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ مقطع کا شعر ہوگا۔